اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ واضح دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت ہے۔ ہر شخص صبح کام سے نکلتا ہے اور اپنے آپ کو سودے کے لیے پیش کرتا ہے، یا تو اسے آزاد کرا لیتا ہے یا ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت یہ حدیث ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ مضامین کو جیسے کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اور آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے گئے تھے۔ اب یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے نا، اس میں جو سارے پوائنٹس ہیں وہ اپنی اپنی جگہ انتہائی اہم ہیں اور انتہائی وہ توجہ چاہتے ہیں، اور وہ پورا علیحدہ سے ایک ایک موضوع ہیں۔ جیسے نماز ایک علیحدہ موضوع ہے، صدقہ ایک علیحدہ موضوع ہے، صبر ایک علیحدہ موضوع ہے، قرآن کے کیا حقوق ہیں علیحدہ موضوع ہے۔ اس لیے میں پہلے ہی اعتراف کر رہی ہوں کہ یہ میں یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہی ہوں، ورنہ اس کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ نے خود سے اس کو ضرور مطالعہ کرنا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، نماز کے کیا احکامات ہیں، نماز کیسے خشوع و خضوع سے ادا کرنی ہے، نماز کیسے ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے ہم کلام ہوتا ہے، صدقہ سے کی مراد ہے۔ میں نے پچھلے بیان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ صدق سے ہے، اس سے کیسے مال پاک ہوتا ہے، کیسے انسان کی سچائی کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سے سب سے بڑھ کر جو بات ہے پاکیزگی کیسے نصف ایمان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہم اپنی باڈی کو پاک کر لیں گے، غسل کر لیں گے تو ہم پاک ہو جائیں گے، یہ بھی ضروری ہے، اپنے لباس کو پاک کرنا، اپنی باڈی کو صاف ستھرا رکھنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو صاف رکھنا، اپنے دل کو صاف رکھنا، اپنے معاملات کو صاف رکھنا، اپنے عقائد کو صاف رکھنا، اپنے ہر چیز کو اللہ کی رضا کے لیے پاک و صاف رکھنا، تو پھر یہ پاکیزگی کا پورا تصور جو ہے وہ آتا ہے۔ ادروائز صرف یہ ہم نہا دھو لیں، ہم سمجھیں کہ ہم پاک ہو رہے ہیں، تو یہ پاکیزگی کا پورا تصور نہیں آتا۔ اور ایک بات کسی دانشور نے کی تھی، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ تمہارے جو دماغ ہے نا، اس کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان خاطر کو بھی تم پاک صاف رکھو، کیونکہ انسان کے جو ہے نا نقطہ آغاز اس کے خیالات سے ہوتا ہے۔ اور پھر دل کی پاکیزگی، دل کا تزکیہ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہتے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل جو سینوں کے اندر ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ کس چیز کا زنگ لگ جاتا ہے؟ گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے، آلودہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے، اور یہ بتایا کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تم قرآن کی تلاوت کرو، تم موت کو یاد کرو، تاکہ وہ جو زنگ ہے دلوں کے وہ اتر جائیں۔ اور پھر یہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں، پھر اس ضمن میں بار بار اس کو بیان کروں گی کہ یہ انسان کی اصلاح کا نقطہ آغاز ہے کہ دیکھو تمہارے سینے کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے، صحیح سالم ہے، تو تمہارا پورا باڈی صحیح سالم ہے، اور لیکن اگر وہ فاسد ہے تو تمہارا پورا جسم فاسد ہے۔ دیکھو وہ دل ہے، یعنی اس سے مراد دل کی وہ طبعی بیماریاں نہیں ہیں، بلکہ دل کی پاکیزگی مراد ہے کہ اس کے اندر عقائد درست ہوں، شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، حسد نہ ہو، نفرت نہ ہو، تعصب نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہ ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو اس میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو لوگ تھے نا، وہ کیوں انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو تو یہ اسی طرح پتھروں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، مظاہر فطرت کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم تو سردار ہیں، آپ کو خزانے لائیں، آپ کوئی فرشتے لائیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں۔ تو کیا تھا؟ وہی تکبر تھا نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تھا۔ تو ان سب چیزوں کو جب انسان ایریڈیکیٹ کرتا ہے، نیگیٹیوٹی کو، اور پاکیزگی کی طرف آتا ہے،
اور جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ان کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے شامل حال ہوتی ہے۔ اس کو میں شروع میں ٹاپک بتانا بھول گئی، یعنی موضوع تو وہ یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا جہاں کی ہمیں کامیابی حاصل ہو تو ہم کیا طرز عمل اختیار کریں، یہ اس کا ٹاپک ہو سکتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہتر ہے کہ ان چیزوں کو ہم اختیار کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ یعنی ہم نماز پڑھیں، نماز سراسر نور ہے، روشنی ہے۔ ہمیں کہتے ہیں نا کہ نماز جو ہے وہ فحاشی سے انسان کو دور کر دیتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ صحیح نماز ہو، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں کہ اور پھر ایک حدیث ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ تم اس طرح سے نماز پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ والی کیفیت حاصل نہ ہو تو تم یہ محسوس کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ایسی نماز جو ہے نا وہ نور بن جاتی ہے، آپ کو ہدایت کی طرف آگے کو لے کے جاتی ہے، وہ برائیوں سے بچا دیتی ہے۔ اور پھر یہ کہ صبر روشنی ہے، اس کے بارے میں ہم نے پہلے گو کے ڈسکس کیا ہے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مومن کے اگر پر ہوں تو دو پر ہوں گے، ایک صبر اور دوسرا شکر، اور صبر کے بغیر میں سمجھتی ہوں کہ انسان کوئی بھی معاملہ یا خواہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو وہ طے کر ہی نہیں سکتا، کوئی منزل طے ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اطاعت کے اوپر، اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر ہے، نافرمانی گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر ہے، کئی دفعہ خوشگوار باتوں کو چھوڑنا جو کہ نفس کو اچھی لگتی ہوئی ہیں اس کو صبر ہے، کئی دفعہ گناہوں سے بچنے پر صبر ہے، دین کو سیکھنے کے لیے صبر ہے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے صبر ہے، پھر غربت میں صبر ہے، بیماری میں صبر ہے۔ اور صبر کا مفہوم کیا ہے؟ یہی نا، اپنے آپ کو روک لینا، تھام لینا، جزا و فضا نہ کرنا، اللہ پر اپنا معاملہ چھوڑ دینا۔ لیکن ایک چیز بہت ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جانا صبر ہے، صبر یہ نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ انسان کوشش کرے اپنے حالات کے مطابق، اپنے استعداد کے مطابق جتنا اس سے ہو سکے وہ اپنے حالات کو اور معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ صبر جو ہے وہ بے عملی کا نام نہیں ہے، کہیں آگے بڑھ کر اقدام کرنا صبر ہے، کہیں پیچھے ہٹ جانا صبر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، آپ نے خود سے ضرور سٹڈی کرنی ہے۔ پھر یہ آخر میں جو ہے نا کہ ہر شخص صبح کام سے نکلتا ہے اور اپنے آپ کو سودے کے لیے پیش کرتا ہے، یا تو آزاد کرا لیتا ہے یا ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب بھی انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو دنیا کو برتنے کے لیے، اپنے معاملات کو کرنے کے لیے، وہ صرف اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے وہ گھر سے نکلتا ہے۔ اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے معاملات کو چلاتا ہے، اپنا کسب حلال کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے مطابق سارے احکامات کو وہ دیکھتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لے گا، یعنی اس کو پھر ہلاکت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ اپنی نفسانی خواہشات کو مانے گا، اگر شیطان کے راستے پر چلے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے ہلاکت ہے، پھر اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، ہم نے ایک یہاں پر پڑھا تھا، اس کو میں نے نہیں ڈسکس کیا، سوری۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کو بھر دیتا ہے۔ یہ اتنے خوبصورت کلمات ہیں، اتنے خوبصورت کلمات ہیں کہ یقین کریں کہ مطلب میری زبان کے اندر وہ سکت نہیں ہے کہ میں اس کی عظمت، اس کا نور، اس کی بڑائی، اس کا شرف بیان کر سکوں۔ سبحان اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، وہ خوبیوں کا مجموع ہے۔ پھر دل کے ساتھ اس کی حمد کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کا شکر کرنا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آسمان و زمین بھر جاتے ہیں۔ تو یہ والے کلمات ہم نے اپنے صبح شام کے اذکار میں ضرور پڑھتے رہنا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی یکتائی بھی ہے۔ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے اور انسان کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ پھر یہ ہے کہ بس آخر میں کیا عرض کروں، یہ میں نے تھوڑی سی بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ اصل چیز تو عمل ہے کہ ہم ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ یا اللہ مجھے میرے نفس کا تقوی عطا فرما اور مجھے پاکیزگی عطا فرما، کیونکہ تو ہی پاکیزگی عطا کرنے والا ہے، تو ہی بھی میرا مولا ہے اور تو ہی میرا کارساز ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کیوں نہیں پھر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، کیوں نہیں وہ کرم کرے گا، کیوں نہیں اس کی رحمتیں جو ہیں وہ ہمارے شامل حال ہوں گی، اگر ہم
اللہ سے دعا کریں، اس کی حمد کریں، اس کی تعریف کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام۔